شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کنتم تم ہو خیر امۃ بہترین امت، اخرجت نکالے گئے ہو، للناس لوگوں کے لیے، تأمرون تم حکم کرتے ہو، بالمعروف اچھے کاموں کا، وتنہون اور روکتے ہو، عن المنکر برائی سے، وتؤمنون باللہ اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، ولو آمن اور اگر ایمان لے آئیں اہل الکتاب اہل کتاب، لکانا خیر لہم، لکانا تو تھا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے یہ بہتر تھا کہ وہ ایمان لے آئیں۔ منہم المؤمنون ان میں سے کچھ مومن ہیں، واکثرہم اور ان میں سے اکثر فاسقون وہ نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ نے امت محمدیہ کی افضلیت کو بیان فرمایا اس آیت طیبہ کے اندر کہ تم بہترین امت ہو۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر اس امت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ فضیلت ارشاد فرمائی کہ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے کہ تم حکم کرتے ہو اچھائی کا۔ بہترین امت ہونا یہ تین وجہ سے ہے۔ پہلی وجہ تأمرون بالمعروف کہ تم حکم کرتے ہو اچھائی کا، اچھے کاموں کا، اور وتنہون عن المنکر دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تم برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ حکم پہلی امتوں کے اندر بھی تھا، اچھے کاموں کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، لیکن وہ صرف زبانی تھا، زبان کی حد تک کہ آپ انہیں کہہ دیں۔ لیکن اس امت کو اللہ کریم جل شانہ نے زبانی طور پر بھی فرمایا کہ تم اپنی زبان کے ذریعے بھی اچھائی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، اور اگر تلوار چلانا پڑے تو پھر تلوار بھی چلاؤ، اس پر بھی تلوار کے ذریعے بھی تم اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ یعنی جہاد والی یہ فضیلت ہمیں ایک مزید فضیلت، ایک زائد فضیلت رب کائنات نے یہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس امت کی افضلیت ہونے کی وجہ کہ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا، یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے۔ اور عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے جو ہمارا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدہ توحید درست نہیں ہے تو انسان کا کچھ بھی عقیدہ درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید، رب کائنات نے اس عقیدے پر بہت توجہ دلائی۔ تؤمنون باللہ کہ عقیدہ توحید کو تم درست رکھو، اور فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم حکم کرتے ہو اچھائی کا، منع کرتے ہو برائی سے، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اہل کتاب کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ مومن بھی ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حبشہ کے کچھ وہ عیسائی تھے، نجران سے آنے والے کچھ عیسائی تھے، وہ بھی کچھ ایمان لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو رب کائنات نے ان کا حق بھی ادا فرمایا، یعنی ان کے فضائل بھی بیان فرما دیے۔ منہم المؤمنون فرمایا یہودیوں میں سے کچھ مومن ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں، اسلام کی حقانیت اور معجزات کو دیکھ کر، نشانیوں کو دیکھ کر فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ واکثرہم الفاسقون اور ان میں اکثر وہ نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ لَيَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، مدینہ کے اندر جو یہود تھے وہ ہر وقت، یہ مکہ کے اندر رہنے والے جو یہود تھے وہ ہر وقت یہی چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو کسی نہ کسی ذریعے سے ہم تکلیف پہنچائیں۔
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ لن یضرکم، وہ ہرگز تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، لن ہرگز نہیں، یضرکم وہ تکلیف دے سکتے، تمہارا بگاڑ سکتے، کم تمہارا، الا اذا سوائے ستانے کے، سوائے تکلیف دینے کے۔ ہاں اگر وہ زیادہ سے زیادہ تمہیں کہیں گے، اپنی زبان کے ذریعے تانے دیں گے، گالم گلوچ کریں گے، برا بھلا کہیں گے، بس یہی کر سکتے ہیں زبان کے ذریعے، اس کے علاوہ اور وہ جو یہود ہیں وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ فرمایا کہ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ قتال کریں تم سے، اگر وہ قتال پر بھی اتر آئیں، یعنی ہاتھ کے ذریعے بھی تمہیں تکلیف دینا چاہیں، وہ قتال پر اتر آئیں تو یولوکم الادبار، تو وہ پیٹھ پھیر کر وہاں سے بھاگ جائیں گے، یولوکم وہ بھاگ جائیں گے تم سے، الادبار پیٹھ دکھا کر وہ وہاں سے بھاگ جائیں گے، اگر وہ تمہارے ساتھ قتال کرنے پر اتر بھی آئیں۔ پہلی بات، قتال کرنے پر وہ اتریں گے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کریم جل شانہ نے مسلمانوں کا ایک رعب طاری کی ہے ان کفار کے دل کے اندر۔ تو فرمایا کہ وہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے، الا اذا، ہم اگر ستا سکتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے، تانے دے کر، گالم گلوچ دے کر۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ قتال کرے تم سے تو یولوکم الادبار، تو وہ پیٹھ پھیر کر تم سے بھاگ جائیں گے، ثم لا ينصرون، پھر ان کی کچھ مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہودیوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ چھا چکی ہے، ضربت چھا گئی ہے ان پر ذلت، یا ڈال دی گئی ہے ان پر ذلت، اینما جہاں کہیں ثقفوا وہ پائے جائیں، جہاں کہیں بھی یہ یہودی پائے جائیں گے ان پر یہ ذلت چھا گئی ہے، ڈال دی گئی ہے ان پر ذلت۔ الا بحبل من اللہ، ہاں دو ذریعے ہیں اس رسوائی سے اور ذلت سے بچنے کے، حبل من اللہ، اللہ کی رسی، اللہ کا عہد، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، اور دوسرا وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی۔ یہ دو ذریعے ہیں ان کے پاس، حقوق اللہ اور حقوق العباد، کہ ان کے ذریعے یہ ذلت سے بچ سکتے ہیں۔ وباؤ، اور وہ لوگ لوٹیں گے بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر، اللہ کا غصہ لے کر۔ اور وہ ضربت علیہم المسکنہ، اور چھا چکی ہے ان پر المسکنہ، محتاجی، مسکنت محتاجی، یہ ان پر چھا چکی ہے۔ ذالک بانہم، یہ سب کچھ اس لیے کہ بما کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انہوں نے قتل کیا انبیاء کو ناحق۔ یہودیوں پر ذلت چھا جانے کی یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اس کا کفر کیا، اور انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کو ناحق قتل کیا۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا قیامت تک ان پر ذلت چھا چکی ہے، جہاں کہیں یہ پائے جائیں، جہاں کہیں بھی ہوں گے ان پر ذلت اور مسکنت اور جناب غربت اور رسوائی، یہ ان کا مقدر بن چکی ہے۔ لیکن بحبل من اللہ، ایک رستہ ہے، ایک ذریعہ ہے اس رسوائی سے بچنے کا، وہ ہے حبل من اللہ، یعنی مسلمان ہو جانا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، شریعت محمدیہ کو قبول کر لینا، اور قرآن پاک پر یقین کامل رکھنا، ایک یہ۔ اور دوسرا وحبل من الناس، لوگوں کا عہد، لوگوں کے ساتھ جو کیے ہوئے عہد ہے اس کو پورا کرنا، اللہ کے عہد کو پورا کرنا، لوگوں کے عہد کو، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی رعایت رکھیں۔ وباؤ بغضب من اللہ، فرمایا یہ اللہ کے پاس اللہ کا غضب لے کر یہ لوٹیں گے، جب یہ دنیا سے جائیں گے اس وقت اللہ کا غضب ان کے ساتھ ہوگا۔ اور ان پر ضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر ذلت چھا چکی ہے، وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ لوٹیں گے اللہ کا غضب لے کر۔ اور وضربت علیہم المسکنہ، محتاجگی، رسوائی، ذلت، یہ ان پر چھا چکی ہے، یہ ان کے اوپر ڈال دی گئی ہے، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کا۔ اور وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے بِمَا عَصَوا، وہ نافرمانی کرتے تھے، کانوا یعتدون، حد سے بڑھے ہوئے تھے، نافرمانی کے اندر یہ لوگ حد سے بڑھنے والے تھے۔ ذَلِكَ، یہ بِمَا عَصَوا، ان کی نافرمانی کی وجہ سے تھا، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ لیسو سواء، اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا لیسو، نہیں ہے وہ سارے کے سارے یہودی، سواءً برابر، سارے کے سارے یہودی برابر نہیں ہیں۔ من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے امتن قائمہ، ایک ایسا گروہ ہے، قائمہ
جو قائم ہے، یتلون آیات اللہ، وہ تلاوت کرتی ہیں اللہ کی آیات کو، اور آنا اللیل، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، اس حال میں کہ وہ سجدہ کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے۔ فرمایا تمام اہل کتاب یہ برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں سے بعض اچھے لوگ بھی ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ یہودیوں میں سے ہیں، اور عیسائیوں میں سے نجران کے کچھ وہ عیسائی تھے جنہوں نے اسلام کی حقانیت کو دیکھا، وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح حبشہ کا بادشاہ تھا، حبشہ کے اندر جو کہ رہنے والے عیسائی لوگ تھے، اور فرمایا کہ جو اسلام کی حقانیت کو دیکھنے والے تھے، رب کائنات نے ان کی تعریف فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ لیسو سوا، یہ سارے کے سارے اہل کتاب یہ برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں رات کے اوقات کے اندر، اور فرمایا کہ وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان کی جو تعریف فرمائی ہے ان اہل کتاب کی، کہ جو اہل کتاب صحیح رستے پر ہیں، ان کی تعریف رب کائنات نے ایک تو اس وجہ سے فرمائی کہ وہ اللہ کی آیات کو رات کے اوقات کے اندر تلاوت کرتے ہیں۔ رات کے اوقات کے اندر تلاوت کرنا یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کوئی آدمی رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، یعنی تہجد کے وقت کے اندر، تو گویا کہ وہ اپنے لیے نور جمع کرتا ہے، وہ اپنے لیے اللہ کا نور جمع کر رہا ہے جو رات کے اوقات کے اندر تلاوت کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے رب کائنات نے ان کی یہ فضیلت بھی بیان فرمائی اور ان کی تعریف بھی فرمائی۔ اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ جو اللہ کی آیات کو رات کے اوقات کے اندر تلاوت کرتے ہیں، وہ یسجدون، اس حال میں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ یؤمنون باللہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت پر، آخرت کے دن پر۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ حکم کرتے ہیں اچھائی کا۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ روکتے ہیں برائی سے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ یسارعون، وہ دوڑتے ہیں، فی الخیرات، بھلائی میں، اچھے کاموں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ اہل کتاب کی رب کائنات نے اسی وجہ سے تعریف فرمائی ہے، رات کے اوقات کے اندر یہ تلاوت کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے منع کرنے والے، اور نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے والے۔ رب کائنات نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہی صالحین میں سے ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، یہ صالحین میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور فرمایا جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں من خیر، بھلائی کے کاموں میں سے، فَلَن يُكْفَرُوا، بس ہرگز وہ محروم نہیں رہتے، یکفروا، ان کی ناقدری نہیں کی جاتی، فَلَن يُكْفَرُوا، ہرگز نہیں ناقدری کی جائے گی اس شخص کی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جاننے والا ہے متقین کو، پرہیزگاروں کو۔ فرمایا جو بھی کوئی بھلائی کے کاموں میں سے کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اسے اللہ کریم اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، لن تغنی، ہرگز نہیں کام آئے گا، عنہم ان کے، اموالہم ان کے اموال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ شیئا اللہ کے مقابلے کے اندر کچھ بھی۔ کافر لوگ، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے کے اندر یا اللہ کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، چونکہ ان کا یہ دعویٰ تھا ان کافروں کا، اولاد بہت ہے، مال بہت ہے ہمارے پاس، دے کر ہم اپنی جان چھڑا لیں گے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سامنے یہ ان کی کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور فرمایا یہی جہنمی لوگ ہیں، اصحاب نار ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ مثل ما ينفقون، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے اندر، اس دنیا کی زندگی کے اندر جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کمثل ریح، ایک ہوا کی مثال کی طرح ہے، ہوا کی طرح ہے۔ فیہا سر، اس کے اندر سردی ہے، اصابت، وہ پہنچے، حرث قوم ظلموا انفسہم، اس قوم کی کھیتی کو کہ ظالموا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، فاہلکت، پس اس کو ہلاک کر دے۔ فرمایا کہ ایک آدمی ہے، اپنی
اس کی کھیتی ہے، اس کی کھیتی کی سرسبز و شادابی کو دیکھ کر وہ بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن اس نے کچھ انتظامات نہیں کیے اس کے لیے کہ اگر اس پر کوئی آفت آئے تو میں کیسے سنبھال سکوں گا۔ تو فرمایا وہ صرف اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، کچھ وقت کے لیے خوش ہوا، اب امیدیں لگاتا ہے بڑی بڑی، اب میں اس کے ذریعے یہ بھی کروں گا، فلاں بھی کروں گا، فلاں بھی کروں گا، فلاں بھی کروں گا، جیسے عموماً امیدیں ہوتی ہیں اپنی کھیتی سے، امیدیں لگا کر بیٹھتا ہے۔ لیکن اللہ کریم جل شانہ کی جانب سے سرد قسم کی ہوا چلی اور اس کے اندر بارش نازل ہوئی، سردی ہو گئی، اولے نازل ہوئے، تو فرمایا اس قوم کی کھیتی ساری کی ساری ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اب اس کی امیدیں ساری کی ساری دھری کی دھری رہ گئی، جو وہ بڑی بڑی امیدیں لے کر بیٹھا تھا اور بڑی بڑی جناب آس لگا کر بیٹھا تھا، وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی۔ تو فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ جو ایمان نہیں رکھتے لیکن نیکیاں کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، فرمایا ان کی مثال ایسے ہی ہے۔ یہ خرچ کرتے ہیں، محنت کی انہوں نے، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو ہی ان پر موت طاری ہوگی سب کا سب ختم، اب ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی کافر آدمی نیکی کرتا ہے کسی پر، اگر رب کائنات اسے بدلہ دیں تو وہ دنیا کے اندر ہی اللہ کریم اسے عطا فرما دیتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر سب سے پہلا وہ جز وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان لے کر آیا ہوا ہے تو اس کی باقی نیکیاں بھی قبول ہوں گی، اور اگر ایمان نہیں لے کر آیا تو اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہی مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے اندر وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ اسی کچھ خرچ کیا اور اسی پر بڑی بڑی امیدیں لگا کر بیٹھ گئے، بس بھئی آخرت کے اندر ہمارا بیڑا پار اسی کے ذریعے ہو جائے گا، بس ہمیں آخرت کے اندر بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بڑی بڑی امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے، کمثل ریح، جیسے ایک ہوا کی مثال ہے، فیہا سر، اس کے اندر سردی ہو، اصابت، وہ ہوا پہنچے، حرث قوم، ایک ایسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، فاہلکت، پس وہ ہلاک اس کو ہلاک کر کے رکھ دے گی، پس اس نے اس کو ہلاک کر دیا۔ وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے۔ اب کوئی کہے کہ جناب اللہ نے ظلم کر دیا، اللہ نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود کوئی انتظامات ہی نہیں کیے، کچھ کیا ہی نہیں۔ وما ظلمہم اللہ، فرمایا ظلم نہیں کرتا اللہ ان پر، یہی یہ کافروں کے متعلق ہے۔ قیامت والے دن اللہ کریم اگر ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ فرما دیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ظلم کی ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے ہمارے اعمال کی مقبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان رکھی ہے۔ ایمان سب سے پہلی شرط ہے، اگر ایمان ہے تو ہمارے اعمال بھی قبول ہیں۔ تو فرمایا کہ وما ظلمہم اللہ، نہیں ظلم کرتا اللہ، نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن اپنے آپ پر یظلمون، یہ خود ہی ظلم کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنے آپ پر خود ہی ظلم کیا، ایمان ہی نہیں لائے تو باقی اعمال ان کے کیسے قبول ہوں گے۔